میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے تو انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ سمجھدار وہ ہوتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرے، اسٹیٹس کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، مرتبے کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ آج اگر اس کے پاس کچھ کم اسٹیٹس ہے تو محنت کر کے اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی بجائے ایسے راستے پر چل پڑے جس کی بنیاد پر وہ گر جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے تجارت کرنے والا انسان ڈے بائی ڈے ترقی کرنا چاہتا ہے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا انسان ڈے بائی ڈے ترقی کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنے والا انسان ڈے بائی ڈے ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ نے اچھی صورت میں انسان کو پیدا کیا، لیکن انسان اپنے مقام کو نہ سمجھ سکا، اپنے مرتبے کو نہ سمجھ سکا، اپنی عظمت کو نہ سمجھ سکا۔ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو جانتے ہیں قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ نے ساری کائنات کو، ساری چیزوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا کن، ہو جا، وہ چیز وجود میں آ گئی۔ لیکن جب انسان کو پیدا کرنا ہوا تو اللہ نے اپنے دست قدرت سے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے انسان کا مقام، یہ ہے انسان کا مرتبہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں یہ ساری کائنات ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین کے اندر موجود خزانے بھی ہیں، چاند و سورج بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ان سب سے پوچھو تم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو سب کی تخلیق کا مقصد قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ پروردگار جل جلالہ زمین کو انسان کے لیے پیدا کیا، چاند کو انسان کے لیے پیدا کیا، سورج کو انسان کے لیے پیدا کیا، زمین میں موجود خزانے کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ وہی اسی کا ارشاد ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ اکبر، جو کچھ زمین کے اندر ہے اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا گیا۔ زمین بھی انسان کے لیے، آسمان بھی انسان کے لیے، چاند بھی انسان کے لیے، سورج بھی انسان کے لیے، آب و ہوا بھی انسان کے لیے، سب کو اللہ نے پیدا کیا انسان کی خدمت کے لیے۔ لیکن جب پوچھا جائے اے اللہ تو نے انسان کو کس کے لیے پیدا کیا تو جواب ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو، اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے جنات اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پتا چلا انسان زمین کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان آسمان کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان دنیاوی چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ انسان خدا کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کی فرما برداری کے لیے پیدا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب انسان اپنی حقیقت کو بھولتا رہا، اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کرتا رہا، تب انسان زوال پذیر ہوا۔ جب انسان کے سامنے یہ راز افشاں ہو گیا کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو جب وہ پورا کرنے لگا تو اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی، اللہ نے اسے وقار عطا فرمایا، اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ نے موت اور زندگی دونوں پیدا فرمائی۔ پہلے زندگی کو پیدا نہیں فرمایا، پہلے اللہ نے موت کو پیدا فرمایا، پھر اللہ عز و جل نے زندگی کو پیدا فرمایا۔ قرآن مقدس میں دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم مردہ تھے۔ پتہ چلا زندگی سے پہلے اللہ نے موت کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ اب یہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان جس کو مولا رزق دیتا ہے، جس کو مولا پالتا ہے، جس کی خدمت کے لیے زمین ہے، جس کے لیے چاند و سورج پیدا کیا، جس کو پروان چڑھاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس کی شکل گیری ہوتی ہے، اس کو رزق پہنچایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ شکم مادر سے زمین پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ مولا اس
کی پرورش فرماتا ہے، اس کا پالنہار حقیقی ہے۔ یہی بچہ بچے سے پھر بڑا ہوتا ہے، بڑے سے پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ ضعیفی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد موت کی وادیوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اے میرے کریم، جب تجھے مارنا ہی تھا تو تو نے پیدا کیوں کیا؟ اسے اتنا کھلایا کیوں؟ اسے اتنا پلایا کیوں؟ اسے اتنی زندگی کیوں دی؟ تو جواب ملے گا، نادان تو نہیں جانتا، میں نے اچھی صورت میں انسان کو پیدا کیا ہے، تو یہ بھی تجھے بتا دیا جائے کہ موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس فلسفے کو اجاگر کر رہا ہوں تاکہ ہم سب اپنی تخلیق کے مقصد کی طرف توجہ دے سکیں اور موت اور زندگی کے فلسفے کے بارے میں سوچ سکیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اللہ، میرے کریم نے فرمایا کہ زندگی اور موت ہم نے اس لیے پیدا کی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ سب سے اچھے عمل کے لیے موت اور زندگی کی تخلیق ہوئی۔ آج احسن عمل تو بہت دور کی بات ہے، حسن عمل کا بھی یہاں لالے پڑے ہوئے۔ احسن عمل اس لیے کہ سب سے اچھی صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اسی انسان سے احسن عمل کی اللہ عز و جل نے احسن عمل کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم دیکھیں، جس زمین کے اوپر رہ کر ہمیں سب سے اچھے اعمال کرنے چاہیے تھے، آج اسی زمین پر ہمارے عمل کیسے ہیں؟ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں تو ہمارا ضمیر جواب دے گا، ہمارا وجود جواب دے گا، ہماری صبح جواب دے گی، ہماری شام جواب دے گی، ہماری رات کی تنہائی جواب دے گی، ہمارا دن کا اجالا جواب دے گا، اور ہماری خلوت و جلوت ہمارے اعمال پر گواہی دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے احسن عمل کے لیے انسان کو پیدا فرمایا، سب سے اچھا عمل۔ اللہ اللہ، ہم حیران ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر ایک بگڑ جاتا ہے تو اس ایک بگڑے ہوئے کو سنوارنے کے لیے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ باپ بھی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا سدھر جائے، ماں بھی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا سدھر جائے، بھائی بھی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا سدھر جائے، علماء بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شخص سدھر جائے، لیکن ہوتا یہ ہے ہزارہ کاوشوں کے بعد ایک بستی میں ایک بدکردار اگر ہو گیا، ایک شرابی ہو گیا، ایک زانی ہو گیا، سب مل کر سدھارنے کی کوشش کریں، شاید کبھی سدھر بھی جائے، ورنہ سدھرتے نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، ہم دعوت تو دیتے ہیں، ہم محنت و مشقت تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے قول کے اندر، ہماری دعوت کے اندر وہ اثر انگیزی نہیں ہے۔ لیکن اللہ اللہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری بستی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، محلے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، شہر بگڑا ہوا ہوتا ہے، افراد بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، قبیلہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو سدھارنے کے لیے ایک بندہ کافی ہو جایا کرتا ہے۔ ایک کو سدھارنے کے لیے انیک کافی نہیں ہوتے، اور انیک کو سدھارنے کے لیے ایک کافی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ غریب نواز کی زندگی دیکھو اور غوث پاک کی زندگی دیکھو، ملک کو سدھارنے کے لیے تنہا غوث بھی کافی ہیں، تنہا خواجہ اعظم بھی کافی نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ حسن عمل کے پیکر نہیں تھے، وہ احسن عمل کے پیکر تھے، وہ سب سے اچھا عمل کرتے تھے۔ ان کی صبح بھی اچھے کاموں میں ہوتی تھی، ان کی شام بھی اچھے کاموں میں ہوتی تھی، ان کی رات بھی اچھے کاموں میں ہوتی تھی، ان کی خلوت و جلوت کا معاملہ نہایت ہی عجیب ہوا کرتا تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں ایک عمل کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا جس سے آپ محسوس کر سکیں پوری زندگی میں کیے جانے والے احسن عمل،
چاہے وہ آنکھ سے ہو، چاہے وہ کان سے ہو، چاہے وہ پیر سے ہو، ہم اپنے اعضاء کا احتساب کریں تو ہمارے وجود سے احسن عمل کا جلوہ شاید بہت زیادہ نظر نہ آتا ہو، لیکن ایک چیز کے حوالے سے سوچو، میں ایک احسن عمل آپ کو بتاؤں، اللہ اللہ کس کے نزدیک اچھا؟ اللہ کے نزدیک اچھا، اللہ کے نزدیک وہ عمل اچھا، اور اللہ احسن چیز کو پسند فرماتا ہے، احسن عمل کو پسند فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اس کریم سے پوچھو، مولا تو نے زبان عطا فرمائی، 32 دانتوں کے پہرے لگا دیے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے فرمایا من سمت فقد نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تیرے حبیب نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی نجات کا ذمہ لیتا ہوں۔ 32 دانتوں کے درمیان زبان، اسی زبان سے زندگی بھر کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والا انسان سچے دل سے ایک بار کلمہ پڑھ لے تو جنت کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے۔ پورا دن صبح ہوتے ہی پورا وجود زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہے، سلامت رہنا، پھسلنا نہیں۔ اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو گڑبڑ کرے گی تو ہم مارے جائیں گے۔ زبان، آدمی زبان سے گالی دیتا ہے، کوئی زبان کو مارنے نہیں دوڑتا۔ گالی زبان سے دی، مکہ پیٹھ پر پڑا، چہرے پہ تماچا پڑا، غلطی زبان نے کی، وجود پریشانیوں کا شکار ہوا۔ زبان بہت اہم ہے، کیسے استعمال کیا جائے؟ تو قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ میرے کریم، اچھی بات کون سی ہے؟ ہم تو اچھی بات کہتے رہتے ہیں، لیکن ذرا تو خود بتا کہ تیرے نزدیک آسن جملہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر بات تیرے نزدیک کون سی ہے؟ تو اس کریم نے ارشاد فرمایا اے آسن صورت میں پیدا ہونے والے بندے، مجھے آسن عمل پسند ہے، اور اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ آسن قول کون سا ہے، آسن جملہ کون سا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ پتا چلا اگر کوئی اللہ کی طرف بلاتا ہے تو میرے پروردگار جل جلالہ کو انسان کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ سارے جملوں سے زیادہ پسند نظر آتا ہے۔ یہ سب سے آسن قول ہے، سب سے بہتر قول ہے۔ سوسائٹی کا جائزہ لیجئے، کوئی پکچر کے لیے بلا رہا ہے، کوئی بدکاری کے لیے بلا رہا ہے، کوئی گناہوں کے لیے بلا رہا ہے، کوئی عیاشیوں کے لیے بلا رہا ہے۔ اب اچھائیوں کی طرف بلانے والے نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اب زندگی کا جائزہ لیں اور انسانوں کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے غور کریں۔ یہی انسان جس کو پروردگار نے آسن تقویم کے ساتھ پیدا فرمایا، آج وہی انسان زمین پر مارا مارا پھر رہا ہے، مسلمان تباہی کے دہانے پر ہے۔ ایک سوچ مسلمان کی بنی، ایک فکر مسلمان کی بنی، اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے غربت کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، افلاس کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، تنگ دستی کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں، آلام و مصائب اس لیے ہیں کہ ہم غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اقتدار کی کرسی سے محروم ہیں۔ میں کہتا ہوں آج کی غربت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور کی غربت جیسی نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی کا جائزہ لو، غربت کی چکی میں پیسے جانے والے حضرت ابو ذر کی زندگی کا جائزہ لو، حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا جائزہ لو۔ اللہ اکبر، اللہ کے
रसूल के वो जानिसार सहाबा किस तरीके से भूख बर्दाश्त करते थे। पहनने की पोजीशन ये थी, एक ही चादर थी जिसे वो ओढ़ा करते थे, वो बदन को ढांक लिया करते थे। आप जरा सोचो, गुर्बत का आलम ये था कि अगर कोई खजूरें लटका कर चला जाए तो उन खजूरों को तोड़ करके उन खजूरों के खोशे में से खा लिया करते थे। गुर्बत का आलम यह है कि पेट पर पत्थर बांधते थे। तवज्जो चाहूंगा, गुर्बत का आलम यह है कि जंगे ओहद के मौके पर सहाबाई किराम जब शहीद होते हैं और खुद सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मुसअब इब्ने उमैर को एक ही कब्र में जब रखा जाता है तो कफन इतना बड़ा नहीं था कि दोनों के पूरे वजूद को ढांका जा सके। अल्लाह अकबर। कुछ जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदखर घास डालने का हुक्म दे दिया और इस तरह से बदन छुपाया। ये गुर्बत की जिंदगी थी, ये गुर्बत का मामला था। लेकिन मुझे बताओ, क्या उस गुर्बत के बावजूद वो जमाने के अंदर मुअज़्ज़ज़ नहीं थे? क्या उस गुर्बत के बावजूद सोसाइटी में उनका मकाम नहीं था? क्या उस गुर्बत के बावजूद मुआशरे के अंदर उनके जैसा ताबिंदा सितारा कोई था? क्या उस गुर्बत के बावजूद मुआशरे में कोई उनके जैसा साफ सुथरा था? नहीं। तो पता चला इंसान गरीब भले हो लेकिन अगर किरदार का धनी है तो उससे बड़ा मालदार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने गुर्बत की चक्की में पीसे जाने के बावजूद अपने किरदार के जरिए इस्लाम को फैलाया, उसके आफाकी निजाम को फैलाया, उसकी हक्कानियत को फैलाया और दुनिया के सामने ये बता दिया कि हम गरीब जरूर हैं लेकिन मोमिन सीने में ईमान की बुनियाद पर गरीब नहीं हुआ करता। ऐसा सरमाया उसके पास है जिसके बलबूते पर अल्लाह उसे जन्नत का महल अता फरमा देगा।